بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دی نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں 10ویں روز کے لیے میں آپ کی میزبان ممتاز بانو آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ماہ سیام کا پہلا عشرہ رحمتوں اور برکتوں سمیت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ نے 10 راتیں عبادتوں اور ذکر اور اذکار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دیں تاکہ خالق دو جہاں ان کی غلطیوں کو نظر انداز فرما کر انہیں اپنی بے بہا رحمتوں سے نواز دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان ممتاز بانو آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک، تندرست اور توانا ہوں گے اور سحری کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ماہ رمضان میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں۔ ناظرین، سحری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد عظیم رحمت نوری صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کا جو آج انتہائی سحر کا وقت ہے وہ ہے 4:42۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں 4:42 پر کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کالر موجود ہیں شاہد سعودیہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہد، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، کیا ان کا روزہ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد۔ مفتی صاحب پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا۔ ناظرین، اس سوال کا جواب مفتی صاحب یقیناً آپ کو دیں گے، لیکن اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہو چکا ہے۔ اذان فجر کا وقفہ لیں گے۔ روزہ رکھنے ناظرین، احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہ لایا جس نے خود تو رات پیٹ بھر کر بسر کی مگر اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سویا، اور یہ بات اس کے علم میں بھی تھی۔ ایک اور جگہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ رات بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ کی حفاظت اور نگرانی کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبوی کو اپنی زندگیوں کا محور اور مرکز بنانے کی ہدایت دے، آمین۔ پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس توبہ اور بخشش اور مغفرت کے خلاصے کے حوالے سے سوال کیا، اور یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو جب عقل آ جائے، بسان بلوغت کو پہنچتا ہے، اور جو حقوق و فرائض اسلام نے اس پر لاگو کیے ہیں اور وہ پورے کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہمارے معزز مہمان علامہ محمد اویس نعیمی صاحب، آپ کا کہ آپ نے ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں شرکت کی اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک موقع فراہم کیا، ان کو ان کے سوالات کے جواب جاننے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، یقیناً ذکر الہی کرنا چاہیے، اور ہمارا ملک جو ہے، پیارا وطن جو ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، مسلم امہ جس آزمائش سے گزر رہی ہے، اس کے لیے یقیناً ہمیں ذکر الہی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور آج اس سحری ٹرانسمیشن سے، دی نیوز کے اس فورم سے میں حکام بالا تک ایک تجویز پہنچانا چاہوں گی اجتماعی دعا کے لیے، کہ اگر ایک اجتماعی دعا مقرر کی جائے پورے پاکستان میں تمام ٹی وی چینلز پر، ایک دعا کی جائے جس میں استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ سے، جب پوری قوم، تمام مسلمان امت ایک ساتھ ہو کر اللہ سے معافی مانگے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جی نعمان صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس ہماری سحر ٹرانسمیشن کا آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انفرادی اور اجتماعی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
کا بھی نعمان قادر مصطفی صاحب بہت بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کالز کی ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ہمارا حوصلہ بڑھایا، آپ کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے سحری ٹرانسمیشن میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اسی طرح سے برکات حاصل کرتے ہوئے گزر جائے۔ اپنی میزبان ممتاز بانو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔